الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف ہے جو آج شروع ہو کے مکمل ختم ہو گئی. پورے سوا پارے کی ہے. سورہ اعراف ہی سے پڑھنا شروع کیا تھا اور سورہ اعراف پوری ہو گئی جہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ ہے 9ویں پارے میں. یہ آیتیں جو ہمیں پڑھنی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک. آیت نمبر 50 تک 7-8 آیتیں ہیں. ان آیتوں کا مضمون صاف ستھرا سیدھا ہے. قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ الگ الگ موقعوں پر الگ الگ قسم کا مضمون رکھتی ہیں. جب احکام اور مسائل کی آیتیں ہوتی ہیں تو ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور سمجھانے کے لیے بھی کافی وقت چاہیے ہوتا ہے. کچھ آیات جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں, پچھلی قوم کا حال بیان فرمایا ہے, اپنی عظمت بیان کی ہے, جنت جہنم کا ذکر فرمایا ہے, تو وہ آیتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے صاف ستھری ہوتی ہیں. ہر کوئی اس کا اگر ترجمہ بھی پڑھ لے تو مضمون اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے یہ جو مشہور ہے یا لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے یا قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, یہ بات مکمل طور پر جو ہے صحیح نہیں ہے. صرف اور صرف ان مواقع کے لیے یہ بات ہے کہ جہاں ایک تو متشابہات ہیں, قرآنی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں جن کے سمجھنے کے لیے مزید علم درکار ہے, اور وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے. تو وہ ظاہر ہے ضروری ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو اور بہت کچھ پڑھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. لیکن کافی سارا مضمون ایسا ہے جس کے مضامین واضح ہیں. آج کی آیات بھی اسی طرح کی ہیں. ہم جو ہے ترجمہ کرتے جائیں گے اور جو ہے اس کو سمجھیں گے. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جنتی اور جہنمی لوگوں کا, جنتیوں اور جہنمیوں کا, اور ان کی آپس کی گفتگو کا, جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, ہم تکلیف اور بوجھ نہیں ڈالتے کسی نفس پر مگر اتنا جتنا وہ برداشت کر سکے. اللہ فرماتے ہیں یہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا, اور جب ہم جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے, جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں کی صفائی کریں گے, ان کے دلوں کو صاف کریں گے. صاف کرنا بھائی مانا کہ ان کے دلوں میں
کوئی تھوڑا بہت میل کچیل ایک دوسرے کے بارے میں اگر رہ گیا ہے یا ان کے دل میں فی نفسی کوئی گندگی ہے اور میل ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور ہم دور کر دیں گے اس غبار کو جو ان کے دلوں میں ہوگا. من غل تجری من تحتہم الانہار، ایسی چیزوں سے یا ایسے پانی سے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور یہ ایمان والا اس وقت اور اچھے احساس کے ساتھ یہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی ہدایت اور رہبری فرمائی. ہمیں اس ایمان اور ہدایت کی کیا فرمائی؟ رہبری فرمائی. اس ایمان کا حقیقی مزہ اور اس کا حقیقی اجر جب آدمی کو ملے گا تو آدمی یہ کہے گا کاش دنیا میں مجھے ایمان کے علاوہ ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں بھی ملی ہوتی اور میں نے اس پر صبر کر لیا ہوتا تو میرے لیے نفع کا سودا تھا. آج ماحول ایسا ہے کہ آدمی کے دل میں وسوسہ آتا ہے، انسانوں کے ایمان والوں کے دلوں میں یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دلوں میں وسوسے آتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہی ساری دنیا ستاتی ہے، ہمیں ہی ساری دنیا ستاتی ہے. کیا جو ہے گاؤں، کیا دیہات، کیا شہر، کیا ملک، کیا مشرق، کیا مغرب، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو ہے ہم کسی گھٹیا یا کمزور پہلو پر کھڑے ہیں، کسی گھٹیا یا کمزور پہلو پر کھڑے ہیں. کبھی ہم کسی گھٹیا اور کمزور پہلو پر نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک آزمائش کے دور میں ہیں. ہم قائم ہیں، ہم ایک آزمائش کے دور میں ہیں اور آزمائش کے دور میں آدمی مشقت میں ہی دکھتا ہے. جب آدمی آزمائش کے وقت میں ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ مشقت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اسٹرگل کر رہا ہے. تو اسٹرگل کرتا ہوا نظر آتا ہے آدمی جب وہ آزمائش میں ہوتا ہے. تو ایمان والے دنیا میں جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ ان کی طرف، ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن جب اپنے ایمان کا فائدہ اور نفع دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں اس ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا. ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا. اللہ نے اپنا فضل فرما کر ہمیں ایمان دیا، تھوڑی سی آزمائش دی اور دنیا کے اندر اس آزمائش کو ہم نے پورا کر دیا. پھر موت سے لے کر قبر اور جنت، جہنم اور آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ایمان والو یہ جنت تمہاری ہے، یہ جنت تمہاری ہے. آج سے تم اس کے وارث ہو. کیوں؟ کہ تم نے دنیا میں حالات کے مخالف جا کر ہماری بات مانی تھی، ماحول کے خلاف جا کر ہے نا تم نے ہماری بات مانی تھی. اس کے بعد آپس میں ذکر ہے جب جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ہے نا. دونوں شاید اوپر نیچے ہیں یا پاس پاس ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک بڑی دیوار ہے. یہ جو اعراف لفظ ہے نا، اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف کے معنی ہے بیچ کی دیوار. اعراف کے معنی ہے دو طبقوں کو الگ کرنے والی ایک بنیاد اور ایک آڑ. تو قرآن کہتا ہے پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار. جنت والوں سے، جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے بھائی ہمیں تو نبی کے واسطے سے، ہمارے نیک اور صلحاء کے واسطے سے دنیا میں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے، وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے. تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا جہنم کا، تکلیف کا، ہے نا، بچھوؤں کا، سانپوں کا، آگ کا، وہ پورا ہوا
تم تو کہتے تھے نا کہ ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے پایا اس کو جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ سچ؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل صحیح بات ہے، تم جو کہتے تھے وہی ہوا ہے نا، ہم جو سمجھتے تھے وہ نہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بعد جب بدر کی جنگ میں جو 70 مشرک مارے گئے تھے اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوا دیا تھا، تو حضور اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ابو جہل، ابو لہب، اے امیہ، بتاؤ اللہ کا وعدہ دیکھا تم نے؟ جو بات ہم کہہ رہے تھے وہ نظر آئی؟ موت کے بعد کی جو باتیں ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ تمہیں سمجھ آئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جیفا ہے، مردار ہے، ان سے آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات سنتے ہیں، جتنا تم میری بات سن رہے ہو نا اس سے زیادہ اچھی طریقے سے یہ میری بات سنتے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، ان کے پاس جواب دینے کی اتھارٹی نہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر مارے گئے اور قتل کیے گئے کفار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے بھی زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں میری بات کو، تم جواب دے سکتے ہو لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، بس بات اتنی ہے۔ وہ کہیں گے ہاں تم جو کہتے تھے ایمان والو وہ سچ نکلا ہے نا، ہم تو مارے گئے، ہم دھوکے میں پڑے رہے، ہم سمجھتے تھے مر کے مٹی ہو جائیں گے، پھر ختم بات۔ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم، یہ دونوں باتیں کریں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا سنو اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور ظالم کون ہے؟ جو دنیا میں انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دین و ایمان میں ٹیڑھا پن اور کجی تلاشتے تھے، کمیاں اور عیب ڈھونڈتے تھے۔ دین میں، ایمان میں، اللہ کے اوامر میں، شریعت کے مسائل میں کیا ڈھونڈتے تھے؟ کجی اور عیب ڈھونڈتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی، اس آڑ کا نام ہے اعراف، اس آڑ کا نام ہے اعراف۔ اس اعراف پر لوگ آئیں گے اور ایک دوسروں کو پہچانیں گے، جیسے دنیا میں ہم پہچانتے ہیں نا، چھگن خالد کو جانتا ہے، خالد مگن کو جانتا ہے نا، وہ قیامت کے دن بھی دکھیں گے اور پوچھیں گے کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہیں گے بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، کچھ بچا بچا کھانا کھلا دو، کوئی راحت کی چیز ہو تو تمہارے پاس ہمیں پہنچا دو۔ ہے تو صحیح، ہمارے پاس تو بہت ہے، ہماری ضرورت سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اب یہ راحت، اب یہ پانی، اب یہ دودھ، اب یہ شکر، اب یہ ٹھنڈی ہے نا، اور اب یہ مٹھائی اور یہ نعمتیں تمہارے لیے نہیں ہیں، تم جو ہے زندگی کی جنگ ہار گئے، اب تمہارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ان کے درمیان آڑ ہوگی اور اعراف پر لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچان جائیں گے، ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچان جائیں گے، اور جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے اور ان کے اندر کا میل اور ان کے اندر کی کمی، جو ایمان آپ کہیں گے کہ بھائی جو ہے دل میں کمی تھی تو جنت میں کیسے گئے؟ کہا 100% دل تو کسی کا بھی ایسا صاف ستھرا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے ضعف ہوتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اس ضعف کے باوجود معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے اور کمی کو دور کر دیں گے، دلوں کے کمی کو، دلوں کی کجی کو
اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور اہل جنت ایک دوسرے سے کہیں گے سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ دنیا کا جو سلام ہے وہ السلام علیکم ہے، سلام کے لفظ کے ساتھ الف لام آتا ہے، اور یہ لام جو ہے وہ سین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے سائلنٹ ہو کر السلام علیکم بولا جاتا ہے، اس لیے دنیا کا سلام ہے السلام علیکم، اور جنت کا سلام ہے اس میں سے وہ ال نکل جائے گا اور میم پر تنوین آ جائے گی، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ یہ ابھی یہ اہل اعراف اس میں یعنی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ابھی جا رہے ہوں گے، اور اس وقت ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، اور اس اعراف کے آس پاس جو ہے دوسروں سے ملیں گے اور یہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد بلائیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ، چلو جہنم میں، چلو چلو جہنم میں۔ پھر ڈریں گے مسلمان، کیا چکر ہو گیا بھائی، جنت میں داخل ہو گئے کہ جہنم میں کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا نہیں، جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تمہیں دکھائیں گے کہ اگر تم نے غلطی کی ہوتی تو یہاں ہوتی، تم نے غلطی کی ہوتی اور تم نے اپنی زندگی خراب کرنی ہوتی تو دیکھ لو اس کے حال کو، تم یہاں پڑے ہوتے۔ انہیں بھی کہا جائے گا کہ آؤ جنت کی طرف، وہ پر امید ہو جائیں گے، سوچنے لگیں گے کہ اللہ کو ہم پر رحم آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اور اس امید سے باہر آئیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ اگر تم نے دنیا میں ہماری بات مانی ہوتی تو تم یہاں ہوتے، بس اب لوٹ جاؤ، اب کیا ہو جاؤ، اب لوٹ جاؤ۔ اور جب پھیر دی جائیں گی نگاہیں جہنم والوں کی طرف تو جنتی کیا کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ اب ان ظالموں کے ساتھ ہمیں ہمارا شمار نہ فرما، ان کے ساتھ ہمیں نہ جوڑ۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف پر موجود لوگ، ایسے لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے تھے، ان سے پوچھیں گے ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کیا تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا تمہاری جمعیت نے، تمہاری جمعیت نے، تمہاری اکثریت نے، ہے نا، اکثریت کے ساتھ دنیا میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، مجموعوں میں زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے ٹولے کے ساتھ اور بڑے ہجوم کے ساتھ آدمی جو ہے لیڈر بن کے رہتا ہے۔ وہ پوچھیں گے ان سے کہ بتاؤ تمہیں تمہارے مجمع نے اور تمہاری جمعیت نے کچھ فائدہ پہنچایا، اور ان باتوں نے جن کے بارے میں تم تکبر کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے نا کہ ان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، ہم رحمت والے ہیں۔ اس دنیا میں کیا ہے، دنیا میں یہ ہے، مسلمان کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، یہودی سے پوچھو تو وہ کہے گا میں جنت میں جاؤں گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ عیسائی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور دنیا میں اور جتنی قومیں ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں آسمانی مذہب کو مانتی ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم سورگیہ ہیں، اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ سنو، یہی وہ لوگ ہیں جو قسم کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ایمان والو جاؤ جنت میں، اب تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم پر کسی قسم کا غم اور دکھ ہے، غم اور دکھ ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے غم۔ غم دکھ، ڈر ہوتا ہے آئندہ آنے والے حادثے کا، اور دکھ ہوتا ہے جو پریشانی ہمارے پر سے
پہلے گزر گئی، جو تکلیف ہمارے اوپر آئی تھی مال کی، جان کی، اس کا دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جنت میں بھیجیں گے کہ نہ پرانی چیزوں کا دکھ رہے گا اور نہ آئندہ کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف ایمان والے پر رہے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو، کیا کہیں گے؟ ارے بھائی تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، کچھ بچا کچا کھانا تمہارے پاس ہو تو ڈال دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہے جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ کافر کون ہیں؟ وہی کافر ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل کود بنا دیا تھا اور دنیاوی زندگی میں انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جیسے وہ ہمیں دنیا میں بھول گئے تھے آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، جیسے تم ہمیں دنیا میں بھول گئے تھے آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ ایسی دو ٹوک بات، ایسی چبھنے والی بات ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے بعد کچھ بھی آدمی کو ریورٹ کرنے کا اور پیچھے آنے کا اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر کے توبہ کر کے پیچھے آنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج ہم انہیں بھول چکے ہیں، آج ہم ان کا نام بھی نہ لیں گے جیسے انہوں نے ہمارا نام لینا پسند نہیں کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ہے نا، ہماری وحدانیت کا مذاق اڑاتے تھے، جنت جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اور نبیوں کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جنت جہنم ہے نا، آخرت، قبر، سوال جواب، یہ سب کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسان کی زندگی میں ہونے والی چیزیں ہیں، ہے نا۔ آنکھ بند ہوتے ہی یہ سب نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ابھی غیب میں رکھا ہوا ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی دکھا دو، کہ ابھی نہیں دکھا سکتے، ہے نا۔ تم پانی کے اندر جاؤ گے تو جو چیزیں پانی کے اندر تمہیں نظر آئیں گی وہ پانی کے باہر تم دیکھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ڈائیو کرنا چاہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم ایسے ڈائیو کرنا ہے، یہ کرنا، اندر یہ ہوگا، اندر یہ ہوگا، یہ نظر آئے گا، ادھر سے گزرو گے، ادھر سے گزرو گے، ہے نا، سانس ایسے لینا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے۔ آپ یہ کہو کہ پانی کے باہر مجھے یہ سارے تجربے کرا دو، کہ پانی کے باہر یہ سارے تجربے نہیں ہوں گے۔ جب ایک بار اندر جاؤ گے تو خود بخود ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب ہونے والا ہے، لیکن موت شرط ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے موت شرط ہے۔ موت آئی اور سب سامنے کھلا آ جائے گا، کچھ بھی چھپا ہوا ڈھکا ہوا نہیں رہے گا، ہے نا۔ جو نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ غیب کو دکھا دیں گے، جنت جہنم اور وہاں کے احوال، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی پکڑ اور سارے حالات جو ہے آدمی کے سامنے آ جائیں گے، سانپ بھی اور بچھو بھی اور قبر کی وسعت بھی اور قبر کی گندگی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو قیمتی سمجھ کر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا کے ماحول سے بچ کر، اس دنیا کے گندے برے اور اللہ کی نافرمانی والے ماحول سے بچ کر اپنے آپ کو آخرت کی طرف، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سب کا مقصد ہے، منشا ہے۔ اسی کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ساری انسانیت کو، خالی مسلمان ہی نہیں، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ توبہ کر کے اور اپنی آخرت کے فکر کی توفیق حاصل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔